حکومت کی سنجیدگی کہ اس وقت اجلاس شروع ہوا، اور جیسے اجلاس شروع ہوا تو کوشچن آور میں جتنی بھی کوشچن تھی کنسرن منسٹر کوئی نہیں تھا۔ یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں دے رہی، سیریس نہیں دے رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ پریزیڈنشیل ایڈریس کے بعد تو ہونا چاہیے کہ اس کو پھر ڈبیٹ ہو، وہ ڈبیٹ بھی اس طرح نہیں ہو رہا جو اس کا حق ہے، جو قانون کی رولز کی پروسیجر کے مطابق جو ڈبیٹس ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی اگر قانون سازی اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے، ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ ہے، یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو۔ یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اپنے منمانے ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ ہر فیلڈ میں، ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی ریسپانسبلٹیز ہے، تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا، اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ دیکھیں، ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی، ہم نے 2 ریزن بتائے۔ نمبر 1، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے، اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں۔ کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے۔ اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا، کیا منصوبہ آیا، کیا انہوں نے کوئی بنایا کوئی حکمت عملی؟ نہیں، ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے رکوب کیا جائے، پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے، اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو، عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ فیصلے لیں گے۔ ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جیلم میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز جھوٹی پرچوں کے اندر۔ ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچے کرائے جا رہے ہیں۔ آپ ایک سیاسی ورکر کو دہشت گرد بنا کے یہ تصور پیش کر رہے ہیں، جو اصل دہشت گرد ہے اس کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف تو آپ جو ہے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اور جو سچویشن کا سامنا ہے، ہمیں بہت تشویش ہے بلوچستان کے حالات پہ۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ہم کسی طور پر نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو، لیکن آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ بلوچستان کدھر کھڑا ہے۔ آج افغانستان کے ساتھ جو آپ تعلقات کو ایک کوشش کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، اس کے اثرات تو ہمارے صوبے پہ آ رہے ہیں۔ جو امن و امان کی صورتحال ہمیں چیلنج ہے، تو وہ تو آپ کے افغان پالیسی کی وجہ سے، آپ کے افغان پالیسی کی وجہ سے ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس لیے آپ اپنے
ایجنسیاں کم از کم اپنا فوکس اپنا ٹارگٹ کلیئر کریں جو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف کام کرے. آپ نے ہمارے جو سیاسی ورکر ہے جو غریب ورکر ہے اس کو زدوکوب کرنے کے لیے آپ مزید اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے مزید پرچے ڈال رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور یہ اس وقت آپ کا حال یہ ہے. 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. سوشل میڈیا رہ گیا تھا, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا, آپ ان کے سوال کا جواب دیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, ڈینائل میں مت جائے. ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے, 10,000 کو اٹھائیں گے 1 لاکھ اور سوال کرنے والے آ جائیں گے, کیونکہ یہ ٹول ہے. ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے, نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے, نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے. انتہائی نالائق نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی, آگے نہیں لے کر جا رہی. آخری بات, کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں, کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا. اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کی بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے, نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین اسٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں, یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے, یہ سٹیپ ڈاؤن کرے. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, عمران خان نہیں جیتے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھرتی ماں سے جو باسی ہیں ان سے خون رس رہا ہے, خون ہمارا نکل رہا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی کسی نے ڈائگنوز کیا ہے؟ ہمارا 1971 میں ملک 2 لاکھ ہوا, ہم نے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا. پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے ہمارے بے گناہ فوجیوں کو, بے گناہ جو ہے پولیس والوں کو, اور بے گناہ ہمارے سیاسی کارکنان کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے, جس طرح سے قتل و غارت کری ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیور ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کام تھا حفاظت کا, بارڈرز کی حفاظت کا, اپنے جو ہے ملک کے باسیوں کی حفاظت کا, وہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو ترک کرتے انہوں نے ایک ہی مشن جو ہے شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو کیسے بابا سلاسل رکھنا ہے, اور اس کی جماعت کے قائدین کو کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں ٹھونسنا ہے, اور کیسے چادر اور چار دیواری پامال کر کے ہمارے ایم این اے, ایم پی ایز اور سینیٹرز کو توڑنا ہے, اور کس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کروانی ہے, اور کس طرح سے ہمیں جلسے اور جلوسوں سے مانے رکھنا ہے تاکہ ہماری رسائی جو ہے عوام تک نہ ہو سکے. پارلیمان میں جب تک آج سال سے زیادہ 1.25 سال ہو چکا ہے, آپ نے دیکھا من پسند بلڈوز کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی جمہوری روایات نہیں ہے, دنیا میں کہیں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی, لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے, کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو ایسی فضائیت جو آج برپا ہے اس میں, یہاں انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا کیا, جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے وہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے اس کی فضائیت کی کیا انتہا ہے اور اس کا کیا حل ہے. دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں, جو دہشت گردی ہے, وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں ذہنی رجحان ایک انٹیریئر منسٹر کا, وزیر داخلہ کا یہ سوچ ہے کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے, یعنی آپ نے تشدد کرنا ہے. کدھر گیا وہ؟
इंटीरियर मिनिस्टर, वो तो खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया भी नहीं है। किधर गया वो जो कहता था वोट को इज्जत दो? वोट को इज्जत क्या ऐसे देते हैं? खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो नहीं आया, पापा रोम जिसकी हुकूमत है इस वक्त। तो ये मैं समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह जो है एपीसी करेंगे, ईद के फौरन बाद इंशाअल्लाह करेंगे। इसमें सारी वो जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा तो जाहिर है वो तो जुल्म और इसका जो है खून का उनसे जवाब लिया जाएगा। ये जो हमारे बेगुनाह फौजी जो बेचारे छुट्टियों पर जा रहे थे, जिनको शहीद किया गया है एक्सप्रेस पे, ट्रेन में जिनको अगवा, ट्रेन समेत अगवा किया गया है, इसका भी खून इन्हीं के ऑपोजिशन कंबाइंड जो है वो एपीसी करने जा रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। हम इंशाल्लाह कौम को बताएंगे कि क्या जो है इसकी सच्चाइयत की क्या इंतहा है और इसका क्या हल है। देखिए दुनिया में ऐसा होता है कि मुआवजा होता है, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान को मुस्ताफी होना चाहिए। ये जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कहता था कि बलूचिस्तान के हालात जो है, जो दहशत गर्दी है, वो एक एसएचओ की मार है, एसएचओ की मार है। यानी ये आप देखें बेनी रुझान एक इंटीरियर मिनिस्टर का, वजीर दाखिला का ये सोच है कि ये एसएचओ की मार है, यानी आपने तशद्दुद करना है। किधर गया वो इंटीरियर मिनिस्टर? वो तो खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया भी नहीं है। किधर गया वो जो कहता था वोट को इज्जत दो? वोट को इज्जत क्या ऐसे देते हैं? खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो नहीं आया, पापा रोम जिसकी हुकूमत है इस वक्त। तो ये मैं समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह जो है एपीसी करेंगे, ईद के फौरन बाद इंशाअल्लाह करेंगे। इसमें सारी वो जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा तो जाहिर है वो तो जुल्म और इसका जो है खून का उनसे जवाब लिया जाएगा। ये जो हमारे बेगुनाह फौजी जो बेचारे छुट्टियों पर जा रहे थे, जिनको शहीद किया गया है एक्सप्रेस पे, ट्रेन में जिनको अगवा, ट्रेन समेत अगवा किया गया है, इसका भी खून इन्हीं के जिम्मे है। इसलिए कि इनको जो है जवाबदेही करना पड़ेगा। दजले के किनारे अगर कुत्ता मरता है तो भी आंख में वक्त उसका जवाबदेह होता है। यहाँ तो इनके जो है हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे फौजी बेचारे जो हमारे लिए जाने अपनी कुर्बान करते हैं, जो जिनका काम हिफाजत करना होता है, वो बेचारे बेगुनाह शहीद हुए, बेगुनाह उनको मारा गया। तो इसके लिए हम समझते हैं कि ये हुकूमत वक्त जवाबदेह है, ये एजेंसीज का फेल्योर है कंप्लीट, या कोलूसिवनेस है जो भी है। इंटीरियर मिनिस्टर को मुस्ताफी होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को मुस्ताफी होना चाहिए बिलफौर, और इनको जो है इनके सुबकदोश किया जाए इनके कलम दानों से, इसलिए कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। थैंक यू वेरी मच। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क की सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम एज ए पाकिस्तानी अपने जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारे पास जितनी भी ऑप्शन है वो जो भी है अदालतों के जरिए, अपने स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए, और पाकिस्तानी कौम भी अपना इंशाअल्लाह ताला, इमरान खान पाकिस्तानी कौम का लीडर है और पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह इमरान खान को मारेगा। नजर नहीं है। अच्छा, आप लोगों का तो मुतालबा था कि इमरान खान साहब को उसमें लाया जाए, एक बड़े लीडर हैं, बड़ी जमात है, लेकिन वहीं पर नवाज शरीफ जो कि सदर की हैं, उनके 3 दफा के वज़ीर आज़म भी रहे, उनके दौर में ऑपरेशन हुए दहशतगर्दियों के खिलाफ, क्यों नहीं है यहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ पे गए थे। और फिर वही बात के जो इल्जामिया जारी किया गया, उस पर कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि हम दहशतगर्दी को खत्म कैसे करेंगे, कौन मरूद इल्जाम? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि कोई भी जैसी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हुकूमत इन्वायरमेंट माहौल बनाती है, लेकिन हुकूमत ये माहौल बना रही है ना कि हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन कर रही है, जो हमारे खिलाफ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, इस माहौल में कोई ये थी। इसके बावजूद भी हम बैठने के लिए तैयार थे। इस हुकूमत को हम लेजिटिमेट नहीं तस्वर के, इसके बावजूद भी बैठने के लिए तैयार थे। हमने सिर्फ इतना कहा कि खान साहब से हमारी मुलाकात की जाए, वो नहीं करवा सके। तो उनका जो आपने खुद कहा, मियां नवाज शरीफ नहीं आए, जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो नहीं आए, जो असम जरदारी को भी होना चाहिए था, प्रेसिडेंट जो भी है उसको आना चाहिए, वो नहीं आए। तो मतलब ये खुद हुकूमत को भी यकजहती जो है ना नहीं था। हम इंशाल्लाह जो एपीसीज कर रहे हैं इसके जरिए जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को और सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, और जो हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है, सबको इकट्ठा करके एक आवाज करे कि बल्कि हमारा है और हमने इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है। थैंक यू।